قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ آئیے آج کی آیات کو ہم شامل کرتے ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو مجھے تمام مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم، بے شک ہم ضرور قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے اچھے لوگ بدل دیں اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا۔ تفسیر۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کیا، تو مجھے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی تمام جگہوں کے مالک رب کی قسم، بے شک ہم اس بات پر ضرور قادر ہیں کہ انہیں ان کے جرموں کی وجہ سے ہلاک کر دیں اور ان کے بجائے وہ لوگ پیدا کریں جو ان جیسے نہ ہوں، بلکہ وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں، اور ہم انہیں ہلاک کرنے اور دوسرے لوگ پیدا کرنے سے عاجز نہیں، لیکن ہماری انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت اور مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سزا کو مؤخر کیا جائے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو انہیں چھوڑ دو ان کی بیہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، ان پر ذلت سوار۔ یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو انہیں اپنی بیہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملے جس کا ان سے وعدہ دیا جاتا ہے، جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تفسیر۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو انہیں اپنی بیہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھ کر آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر غم نہ کریں، بلکہ انہیں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی بیہودگیوں میں پڑے رہیں اور اپنی دنیا میں کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ اپنے عذاب کے اس دن سے ملے جس کا ان سے
وعدہ کیا گیا، اور یہ وہ دن ہے جس دن یہ قبروں سے جلدی کرتے ہوئے محشر کی طرف اس طرح نکلیں گے گویا کہ وہ اپنے مقررہ نشانوں کی طرف ایسے لپک رہے ہیں جیسے جھنڈے گاڑنے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں، اور اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور قیامت کا دن ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا اور وہ اسے جھٹلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قیامت کے دن ایک نیلی آنکھوں والی نہایت بدصورت بڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف سے نکلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور ان سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے قطع رحمی کرتے یعنی رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی کے سبب ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ پکارے گی، اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ کر دو، دولت دنیا سے بے رغبت مجھے کر دیجئے، میری حاجت سے مجھے زائد نہ کرنا مالدار۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفسی ہی یعنی در حقیقت مذموم نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ جی ہاں، حسن گلشن میں سراسر ہے فریب، اے دوستوں دیکھنا ہے حسن تو دیکھو عرب کے ریگزار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ملعون یعنی لعنتی ہے، سوائے نیکی کا حکم دینے یا برائی سے منع کرنے یا اللہ پاک کا ذکر کرنے کے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، بلا شبہ یہ کام یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا اور ذکر اللہ اگرچہ دنیا میں کیے جاتے ہیں لیکن یہ دنیاوی کام نہیں بلکہ یہ تو اعمال آخرت ہیں جو کہ جنت کی نعمتوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہر وہ کام جس سے رضا الہی مقصود ہو وہ اس لعنت سے مستثنی یعنی الگ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ پاک کے ذکر اور اس چیز کے جو رب تعالیٰ کے قریب کرے اور عالم اور طالب علم کے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جو چیز اللہ و رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ دنیا کی آسان سی ڈیفینیشن سمجھانے کے لیے مفتی صاحب نے فرمائی کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، یا جو اللہ و رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے۔ بال بچوں کی پرورش، غذا، لباس، گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بچتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے، یہ دنیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کے ساتھ اس فانی زندگی کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن
की